أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے۔ یہ خدا متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری رسول کی نسل طاہرہ کی محبت نصیب فرمائی ہے، بنت رسول اللہ کے غم میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کے لیے قانون بیان فرمایا ہے۔ قانون مشہور و معروف ہے، اور میں اور آپ اس کو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، بیان ہوتا رہا ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس میں اس آیہ کریمہ کے اندر نہ صرف یہ کہ قانون بیان ہوا ہے کہ نعمتوں کو انسان کیسے بڑھا سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نعمتیں خدا نہ کرے اگر چھن جاتی ہیں تو وہ کیوں چھن جاتی ہیں۔ اور خدا متعال نے اس کے اندر ایک اور ظرافت اس طرح سے رکھی کہ مثبت حصے کو تو بیان کیا ہے، اگر نعمتوں کا شکر بجا لاؤ تو میں اضافہ کر دوں گا، منفی حصے کو بیان بھی نہیں کیا۔ یہ بھی ایک ظرافت ہے، فرمایا اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اضافہ کروں گا، نہیں شکر بجا لاؤ گے، خدا نہ کرے کفران نعمت کرو گے تو کیا ہوگا، صرف خدا متعال نے بیان فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ قرآن کاشفی صاحب بھی تشریف فرمائے اور صادقی صاحب بھی تشریف فرمائے، تمام علماء کی مزید سلامتی، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آیہ کریمہ اس اعتبار سے بہت منفرد آیات میں سے ہے جس میں زندگی کے حقائق کو انتہائی سادہ الفاظ میں اور انتہائی گہرائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ جب قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر غور کرتے ہیں تو
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے سادہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مفہوم سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہم زندگی میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب یہ آیت کریمہ فرما رہی کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ البتہ یہاں پر ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ جو خداوند متعال نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، یہ جو میں نے ترجمے میں کہا نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، یہ میں نے لگایا ہے، آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں کچھ اور کہا ہے۔ آیت کریمہ نے فرمایا ان شکرتم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے، لازیدنکم، ہم تمہیں بڑھا دیں گے۔ نعمت کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تمہیں بڑھا دیں گے۔ ان نعمتوں کا تو ہم نے مفہوم حاصل کیا ہے کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، آیت کریمہ میں نعمت کا لفظ نہیں ہے۔ البتہ یہ علیحدہ مفہوم پھر مشکل میں پھنس جائے گا، کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم سمجھیں جو خدا کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بڑھا دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر اضافہ کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں اجمالاً صرف آپ کی خدمت میں اس کو ایک نقطے کے طور پہ صرف عرض کر پاؤں گا، وہ یہ ہے کہ شاید خداوند متعال کا مطلب یہ ہو کہ اگر تم نعمتوں میں شکر بجا لاؤ گے تو ہم ایک ایسا کام کریں گے، تمہارا وجود وسیع ہو جائے گا، تمہارے وجود میں وسعت آ جائے گی۔ بھئی انسان کے جسم میں اگر وسعت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ طاقت آ جاتی ہے، زیادہ بھاگ سکتا ہے، زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے، زیادہ گہری باتیں سن سکتا ہے۔ اگر جسمانی وجود وسیع ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، خدا صرف جسمانی وجود کو وسیع نہیں کرے گا، روحانی وجود کو بھی وسیع کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہوں گے وہ ہم سمجھنے لگیں گے، چونکہ جیسے ہی روحانی وجود وسیع ہوتا ہے ایک چیز جو خود بخود حاصل ہوتی ہے وہ علم ہے۔ خدا جہالت پسند نہیں کرتا، خدا علم پسند کرتا ہے۔ تو جب خدا کسی بندے کو نوازنے لگتا ہے تو اسے کس چیز سے نوازتا ہے؟ دولت سے نوازے گا؟ وہ تو فرعون کو بھی دی تھی، طاقت سے، خوبصورتی سے، شہرت سے، ان سب کو تو وہ دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے۔ جو نہیں دیتا اپنے دشمنوں کو وہ اپنی محبت ہے، اپنا علم ہے، اپنی رہنمائی ہے، سعادتیں، یہ نہیں دیتا۔ پھر تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب لب لباب یہ ہوا کہ اگر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں تو خدا میرے وجود میں ایسا اضافہ کرے گا، مجھے علم ملنا شروع ہو جائے گا، مجھے رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی، مجھے نورانیت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ایک کلمے میں کسی لفظ کو ہم قرآن کریم سے حاصل کر کے کہیں تو نورانیت کہتے ہیں ہم اسے۔ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے نور قرار دے دیں گے، پھر تمہیں گمراہی نہیں آئے گی، تمہارا کام حل ہو جائے گا۔ چونکہ انبیاء کو بھیجنے کا ہدف یہی بتایا، فرمایا ہم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ تم سب لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نورانیت میں لے جائیں۔ انبیاء کو بھیجنے کا ہدف یہی، تو وجود وسیع کرے گا تو کیا ہوگا؟ سب نورانی ہو جائیں گے، معاشر نورانی ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا ایک مفہوم ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، اگر ہم شکر بجا لائیں۔ یہ قانون ہے خدا متعال کا، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا میرا عذاب شدید ہے۔ اچھا، ہم میں سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ کا عذاب یہ شدید اس طرح سے ہوگا کہ خدا نہ کرے اگر اس نے اولاد تو مجھے دی اور میں نے شکر نہ کیا اولاد کے اوپر تو مثلا اولاد چھن جائے گی۔ آیت کریمہ نے نہیں کہا تھا میں نعمت کو بڑھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہاں پہ نہیں ہوگا کہ صرف نعمت چھنے گی، نہیں، میرا وجود کم ہو جائے گا۔ وجود کم ہو جائے گا کیا مطلب؟ جو علم تھا وہ مجھ سے چھن جائے گا، جو سعادتیں میرے ہاتھ میں تھیں وہ مجھ سے نکل جائیں گی، جو رہنمائی خدا مجھے دے رہا تھا ان سب سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ یہ کب ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر میں نے کفران نعمت کی۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ خدا پانی دے رہا تھا اب پانی نہیں دے گا، کھانا دے رہا تھا وہ نہیں دے گا، دولت دی تھی، طاقت دی تھی وہ اب نہیں دے گا، نہیں، اس سے زیادہ گہرا معاملہ ہے۔ شکر نعمت بھی اس سے زیادہ گہری ہے کہ صرف نعمتیں بڑھائے گا، نہیں، صرف نعمت نہیں بڑھائے گا، وجود بڑھائے گا۔ اور کفران نعمت بھی اس سے زیادہ گہری ہے کہ صرف نعمت چھینے گا، صرف نعمت نہیں چھینے گا، رہنمائی بھی چھین لے گا، سعادتیں چھین لے گا۔
جن چیزوں کو کر کے پہلے خوشی ہوتی تھی اب ان کو کرنے کے لیے 10 دفعہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے گا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بیوی کی ذات کی مناسبت سے، ان کے غم کی مناسبت سے، ان کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد ہوئی ہے، یقیناً رسول خدا کی مورد پسند مجلس ہوگی۔ رسول خدا کیا اپنی صاحبزادی کو پسند نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ اپنی صاحبزادی کو پسند فرماتے تھے، اور 100% قطعاً ایسا ہی تھا، دنیا اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس میں شک ہے۔ تردید تو چھوڑ دیجئے، شک بھی کسی کو نہیں ہے۔ سب نے قبول کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی کو بے پناہ پسند کرتے تھے۔ جب شہر سے باہر نکلنے لگتے تھے تو آخری گھر جس میں الوداع کرنے جاتے تھے وہ بیوی کا گھر ہوتا تھا، اور جب شہر میں واپس آتے تھے تو پہلا گھر جس گھر پہ جاتے تھے وہ سیدہ کا مشہور دروازہ تھا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اتنا پسند کرتے تھے کہ کہا جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ہدایت نہیں ملے گی اسے، گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو نبی اپنی صاحبزادی کو اتنا پسند فرماتے تھے، حتیٰ اپنی زندگی کی بات کے لیے بھی کہہ دیا کہ جس نے سیدہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ مقید تو نہیں تھا نا میرے دور کے اندر، قید تو نہیں لگی ہوئی تھی نا کہ جب فرمایا کہ جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا میری زندگی کے اندر۔ نہیں، زندگی کیا اور میرے بعد کیا، ہمیشہ کے لیے جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو اب میں صرف ایک بات سوچوں گا اپنے ذہن کے اندر کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی صاحبزادی مظلومیت میں دنیا سے رخصت ہوئی، ہم ان کے چاہنے والے ان کی شہادت کو ذکر کرنے کے لیے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شائبہ ہے، کوئی شک ہے، سعادت ہے؟ بلا شک و شبہ مجلس مورد پسند ہے، بلا شک و شبہ۔ اگر ہماری نفسانی کمی مائل نہ ہوتی، حائل نہ ہوتی، رکاوٹ نہ بنتی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر ایسی مجلس میں اللہ کے رسول تشریف لاتے۔ ہاں، بعض اوقات ہم لوگوں کی نفس کی کمی مانع ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ مثلاً جب مولا 8ویں امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد عاجل فرج۔ تو بحمد اللہ رب العالمین میرے خیال میں جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائیں، اکثریت سے زیادہ تقریب بے اتفاق سب لوگ مولا 8ویں امام کے روضے پہ مشرف ہو چکے ہوں گے۔ تو وہاں جا کر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اے امام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں اور آپ جواب بھی دیتے ہیں، میرے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے نفس میں رکاوٹ نہ ہو تو اللہ کے رسول محفل میں تشریف لائیں گے، اس مجلس میں تشریف لائیں گے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کس کے احترام میں مجلس کی ہے؟ بنت رسول اللہ کے احترام۔ آیا رسول خدا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 100% پسند کریں گے۔ تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ یقیناً آئیں اگر ہمارے نفس رکاوٹ نہ بنے۔ اور انشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں، شاید تشریف لائے ہوں، شاید کوئی دعا فرمائی ہو۔ تو اس اعتبار سے سعادت کی مجلس کہ انسان ان کے نام پر بیٹھے۔ ایک بار پھر ان کی ذات کے احترام کے لیے وقت کے امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج۔ عرض تھی کہ اگر شکر نعمت بجا لائے وجود وسیع کر دے گا، کفران نعمت کریں گے وجود کو سزا ملے گی۔ صرف نعمت چھننا ایک سزا کا مرحلہ ہے، وہ تو مفسرین نے خود بھی لکھا ہے کہ نعمت چھننا کم سے کم مرحلہ ہے، اصل جزا نعمت بڑھنا نہیں ہے، وجود بڑھ جانا۔ اصل سزا نعمت چھننا نہیں ہے، وجود مختصر ہو جانا، وجود میں کمی۔ اور وجود کون سا وجود؟ عرض کیا جسمانی وجود کی بات نہیں، نورانی وجود کی بات ہے، روحانی وجود کی بات ہے۔ اس وجود کا بڑھ جانا کیا ہے؟ مزید علم، مزید ہدایت، مزید نورانیت۔ کم ہونا کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے محروم رہ جانا۔ تو پہلے کسی چیز کو شوق سے کرتا تھا،
اب سوچتا ہے میں ہی تھا جو یہ سب کرتا تھا. اگر مجھے 30-35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے تو یہ سوال سینکڑوں دفعہ میرے سامنے آیا ہوگا کہ مولانا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پہلے بڑے شوق سے نماز شب پڑھتے تھے، 1 گھنٹہ نماز شب پڑھتے تھے، اب تو فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ. مولانا صاحب تشریف لائیں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. 10 دفعہ اور بلا تکلف. ہمارے اپنے ساتھ بھی خود اپنے حالات پہ غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. البتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اتار چڑھاؤ سے بچنے کے قوانین کیا ہیں تاکہ اتنا شدید اتار چڑھاؤ نہ آئے. اس کے بھی قوانین اسی محلے کے اندر کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اہل بیت سے توسل. اگر کسی شخص کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اہل بیت سے توسل ہے، امید قوی یہ ہے کہ نیچے، بہت نیچے نہیں جائے گا. ہاں یہ ہوگا آج کے دن نماز شب آدھے گھنٹے کی پڑھی، کل 1 گھنٹے کی پڑھی تھی، پھر کسی دن ہوگا کہ مثال کے طور پر بالکل پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، زور زبردستی کر کے 2 رکعت پڑھ ڈالی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بالکل غائب ہو جائے اگر اہل بیت سے توسل کرتا رہے نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. تو اگر کوئی سید الشہداء سے متصل ہے تو کوئی ہدایت کے سمندر میں کیوں محروم رہے گا؟ کہیں نہ کہیں سید الشہداء بچا لیں، کہیں نہ کہیں سید الشہداء کا سہارا ملے. تو اب عرض تھی کہ یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ بھئی آج نماز شب اتنے عرصے پڑھتا تھا پھر فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے مولانا ایک زمانہ تھا قرآن کریم پڑھتا تھا، دل کے اوپر اثر ہوتا تھا، جنت کی آیتیں پڑھتا تھا، دل چاہتا تھا، جہنم کی آیتیں پڑھتا تھا، عذاب سے ڈرتا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. بھائی اس سے کوئی پوچھے کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے خود چھینتا ہے کیا؟ آیا خدا نعمتیں چھیننے کے لیے دیتا ہے؟ جو کنجوس ہو، جس کے خزانے میں کمی ہو، وہ تو شاید ممکن ہے کہ دے اور چھین لے. خدا کریم، خدا رحیم، خدا قدیر، مالک السماوات والارض، وہ دے کے کیوں چھینے گا؟ جبکہ وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میرے بندے میرے نزدیک آئے. تو جب وہ چاہتا بھی یہی ہے، دینے میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے، طبیعت میں بھی اس کے فیاضی ہے، آج مجھے ایک نعمت دیتا ہے، کل وہ نعمت میرے پاس نہیں ہوتی، تو خدا نے چھینی ہے کیا؟ نہیں، خدا نے نہیں چھینی ہے، میں نے بھگائی ہے، میں نے دور کی ہے. اگر میں وہ غلطیاں نہ کروں جس کی وجہ سے نعمتیں دور ہوتی ہیں، جیسے کہ مولا نے دعائے کمیل کے اندر ارشاد فرمایا ابتدا، اے خدایا ان نعمتوں، ان گناہوں کو بخش دے تحت کل اسم، جو انسان کی آبرو اور عزت کو پارا پارا کر دیتی ہیں. ایسے گناہ ہیں. آبرو عزت پارا پارا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے نزدیک ایک عزت تھی، اب نہیں رہی. یہ تو خدا متعال نے ستر عیوب کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے رکھے گا، لہذا دوسروں کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ آج میں نے صبح کی نماز قضا کر دی، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. کسی کے سامنے آج آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، خدا نہ کرے اگر آج صبح نماز قضا کی ہے. کیوں؟ خدا ستار ہے، کہتا ہے شاید آج قضا ہوئی ہے نا، شاید کل واپس آئے گا. گناہگار کے چہرے کو رسوا نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں کہیں دیکھیں نا کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص گناہگار تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ رسوا ہو گیا، بہت بدنامی ہوئی، اس کا مطلب ہے اس نے بہت وحشیانہ غلطیاں کی ہیں، ورنہ خدا ایسے 1-2 گناہوں کے اوپر بے عزت نہیں کرتا. تو عزیزان محترم، یہ جو نعمتوں کا قانون ہے یہ بڑا عجیب قانون ہے. یہ صرف پانی اور پیسہ اور شہرت بڑھانے کا قانون نہیں ہے، یہ وجود بڑھانے کا قانون ہے. تو اگر میں نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، خدا میرے علم میں اضافہ کر دے گا، میری تقویٰ میں اضافہ کر دے گا، خشیت خدا بڑھ جائے گی، حقائق کو سمجھنے کی طاقت بڑھ جائے گی. اگر نعمتوں کا قانون یہ ہے اور دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر شامل ہے، تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، حب اہل بیت نعمت ہے یا نہیں ہے؟
اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی؟ قرآن سے انس اور اہل بیت سے محبت، ان دونوں سے بڑھ کے نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ ثقلین تو یہی دو ہیں بھائی، جب ثقلین یہ ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطہار، تو ان سے بڑھ کر نعمت کہاں ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر یہ نعمتیں ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور نعمتوں کا قانون یہ ہے کہ شکر بجا لاؤ، تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، حب اہل بیت کا شکر کیا ہے؟ ان کی اس محبت کا جو خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو نصیب کر دی، چاہے ہماری کوشش سے ہوا، مثلا نعوذ باللہ کوئی شخص پیدا ہوا کسی ایسے گھرانے کے اندر جہاں محبت اہل بیت نہیں تھی، اس نے جد و جہد کی، ڈھونڈنے کے بعد اہل بیت کے دروازے تک پہنچا، چاہے ایسا ہو چاہے ویسا ہو کہ اجداداً وہ محبت اس کو نصیب ہو گئی، دونوں صورتوں میں حب اہل بیت نعمت ہے۔ نعمت ہے تو نعمت کا قانون ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب اس موقع تک لاتے ہوئے ایک پوائنٹ اور جو شاید موضوع کی مناسبت میں نہ ہو لیکن بہت ضروری آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارے سارے دوست احباب تشریف فرمائیں، مولانا حضرات بھی ہیں، نوح خان حضرات بھی تشریف فرمائیں، صفدر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سب کے سامنے صرف ایک نقطہ خاص کر میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، ظاہر ہے تو ہم بیٹھے ہیں تو آدھا گھنٹہ بولنا ہے، اس لیے عرض کریں گے۔ دنیا بھر میں گھومتے ہوئے ایک عجیب بات دیکھی، ایک عجیب بات دیکھی، عالم کا بیٹا فاسق دیکھا ہے، ذاکر اور نوح خان کا بیٹا فاسق دیکھا ہے، متقی پرہیزگار ایسے کہ 3 مہینے روزے رکھنے والے سال کے اندر، مسجدوں کے ٹرسٹی، سینٹرز کو چلانے والے، 10 سال 20 سال سینٹرز چلانے والے، ان کے بچوں کو فاسق نہیں کافر بھی دیکھا ہے، کافر، دین مبین سے خارج۔ اور یہ سنی والی باتیں نہیں کر رہا ہوں، سنی سنائی، دیکھی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، دیکھی بھی۔ اور میں تو یعنی اگر ابھی آپ کے مجھ سے کوئی ایک بتا، چلو ایک بتا دیتا ہوں، ایک جگہ پاکستان کے باہر تھا، ایک خاتون آئی، اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو، ہمارے گھر میں سینٹر تھا، جو کچھ ہوتا تھا، جمعے کی نماز، عید کی نماز، مجلس، عزاداری، قصیدے، سب کچھ ہمارے گھر میں ہوتا تھا، سالوں تک۔ نماز شب ہم قضا نہیں کرتے تھے، سال میں 3 مہینوں روزہ رکھتے تھے، ہمارے بچے بلوغ سے پہلے نماز شب پڑھتے تھے، سب کہانی سنا دی۔ اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی، کہنے کی مولانا اب میرے بچے مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ اس کا اسلام کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہوگا، جو ظاہر ہے اتنی تقویٰ کی باتیں کر رہی ہیں، اتنی عبادات اور زہد کی باتیں کر رہی ہیں، ان کا اسلام کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان دین کے اوپر کمی رہ جاتی ہے، دین پر عمل نہیں کر پاتا ہے، کہنے کہ نہیں مولانا مسئلہ یہ نہیں ہے، اب ان کے نام کافروں کے نام ہیں، اسلامی نام ترک کر دیے ان لوگوں نے، شادیاں غیر مسلمانوں میں کر لی ہیں، نام بھی ترک کر دیے ہیں۔ صرف ایک بات پوچھوں گا آپ سے، یہ اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ نہیں، اتفاقاً کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کیوں سلب کرے گا؟ یہ لوگ جو ہمارے دوست احباب ہم سے کہتے رہتے ہیں نا، پاکستان میں یہ خرابی، پاکستان میں وہ خرابی، یہاں کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہاں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، میں کہوں گا یہاں پہ کم سے کم ایک بات ہے، بچہ تو مسلمان رہتا ہے، 2 نسل بعد شاید واپس آ جائے تقویٰ کے اوپر، وہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک دن نکلتا ہے تو گونزالس بن جاتا ہے، پتہ نہیں رونالڈو بن جاتا ہے، کیا کیا بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا وہ اپنے معاملے میں، وہ کسی سے جا کے کسی سے، میں دوسروں کے ادیان کے نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، ان سے شادی کر کے بیٹھ گئے، بچے کیا ہیں پتہ نہیں بیچارے کیا ہیں، بچے بھی کنفیوز ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم ہیں کون، اور اس کے بعد جو فخر سے گھوم رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ یہ تو مثلا ایک ملک کا سنا، ایک اور ملک کا، ایک صاحب بڑی جناب دولت کمائی، اگر میں اس ملک کے اسٹینڈرڈز میں بھی بات کروں تو ان کے اپنے لوکلز نے اتنی دولت نہیں کمائی ہوگی جتنے یہ کما کے بیٹھ گئے، وہ سارے کام کر لیے،
دو لڑکے باہر اپنے گھر کے باہر گزارے، دوسرے گاؤں کے اوپر رہ رہے تھے، بابا کا انتقال ہو گیا، مر گئے، وہ جائیدادوں کا ڈھیر، جائیدادوں کے ڈھیر کے ساتھ مر گئے تو جو سینٹر کو وہ تھوڑا بہت کبھی کبھی سپورٹ کر دیا کرتے تھے، ان کے لوگ پہنچے بھائی کہ اس کو دفنانا ہے، اس کو کفن وغیرہ دینا ہے، تو آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کفن وفن تو دے دیں گے، ان کے بچوں کو تو کم سے کم اطلاع دو. تو ان کے بیٹے کو فون کیا کہ بھائی وہ آئے گا، پھر وہ ظاہر سپروائز کرے گا اس سارے ایشو کو کہ بھائی کب کفن ہے، کب دفن ہے، کب مجلس ہے، یہ ہے وہ. اس کو فون کیا اور اس کو بتایا کہ بیٹا آپ پریشان نہیں ہو، ہم آپ کے بابا کا تمام کفن دفن وغیرہ تیاری کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف یہ بتا دو کہ جنازہ کتنے بجے ہے، میں ضرور آؤں گا. کہنے لگا وہ وعدے کے مطابق جنازے کے ٹائم پر آیا اپنی بیویوں کے ساتھ، دونوں اسکرٹس پہنی ہوئی تھیں بلیک ڈریس کے اندر. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر تھوڑا تعظیم میں خاموش رہے، بعد میں گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. باقی تو آپ سنبھال ہی رہے ہو نا. کم سے کم اس سے ہم یہاں بچے ہوئے ہیں، نسلیں مسلمان رہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے فاسق ہو سکتے ہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں، کم سے کم مسلمان تو رہتے ہیں. شاید تیسری نسل میں ایک بچہ آ جائے جو ڈھنگ کا انسان بن جائے. تو بھائی کچھ حساب کریں، یہ جو نعمتیں چھنتی ہیں یہ خدا زبردستی تھوڑی چھینتا ہے، خدا تو زبردستی دیتا ہے. اگر چھنتی ہیں تو ذمہ دار ہم ہیں. خدا نے متعال فرماتے ہیں قرآن کریم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا یہ جو خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. لوگوں نے فساد کمایا ہے، لوگوں نے زمین و آسمان کو فاسد کیا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو میں آؤں گا اس موضوع کے اوپر. عزیزان محترم، خدا نے متعال نے ہمیں نعمت دی ہے. اب میں چند دن پہلے بھی کہیں پہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی مقایسہ کرے، مجھ سے کوئی کہے بھائی مقابلہ کرو، کس بات کا مقابلہ؟ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، سڑک صاف ستھری ہے. گھر چھوٹا سا ہے، گھر بہت بڑا ہے. لائف کی فیسلٹیز کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لائف کی فیسلٹیز بالکل مہیا ہیں. یہ دو یہی ہو گیا نا پاکستان و غیر پاکستان. یہاں پہ 70% چانس، 80% چانس، 90% چانس ہے کہ اگلی نسل مسلمان رہے گی. اور میں آپ کی خدمت میں ان کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق عرض کر رہا ہوں 20% سے کم چانس ہے کہ پوتے مسلمان ہوں گے. ٹوٹی ہوئی روڈ چاہیے یا اچھی روڈ چاہیے؟ میں کہوں گا بھائی مجھے ٹوٹی ہوئی چاہیے. بیسک فیسلٹیز کے لیے لڑنا پڑے گا، میں کہوں گا میں لڑ لوں گا. لوڈ شیڈنگ برداشت، ہاں میں کر لوں گا. شاید مارے جاؤ، میں کہوں گا یہ بھی قبول ہے. نہیں برداشت کر سکتا میرے پوتے پوتیوں کے اندر، نواسے نواسیوں کے اندر 20% سے کم چانس ہوگا کہ مسلمان ہوں گے. اس کو برداشت نہیں کر سکتا میں، باقی سب برداشت کر لوں گا. کیوں بھائی؟ یہ برداشت مجھے 30-40 سال کرنا پڑے گا. وہ جو میرے بچے میرے دین سے نکل جائیں گے وہ تو ابدی زندگی ان کی گمراہی ہو جائے گی. کس کی میں کیا قیمت دوں؟ سڑکوں کی قیمت بچوں کے ایمان پہ دوں؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا آپ جو ہے وہ بہت سخت لے رہے ہیں، وہاں پر بھی بچے ایماندار رہتے ہیں. ہاں 20% میں وہ بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ تیسری جنریشن میں مسلمان رہنے کا ریشو 20% سے کم ہے. 20% سے کم. ہم اتنے سینٹرز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں، میں اس بات میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا اور زیادہ. اتنے سینٹرز میں جاتے ہیں، یوتھ نہیں ہے، جوان نہیں ہے. جو نظر آ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے وہ جو ابھی مائگریٹ کر کے آیا ہے. پچھلے والوں میں سے ابا بیٹھے ہوں گے، شاید دادا بیٹھے ہوئے ہوں گے، جوان سارے غائب. جوان کتنے فیصد ہیں؟ 5%، 4%. باقی کہاں ہیں؟ باقی لاسٹ، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں بھائی، یہ نعمت بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ ہم سے چھیننے کے لیے نہیں دیتا ہے. ہمیں دیتا ہے کہ سنبھالو، یہ تمہارے ہاتھ میں ایک امانت ہے، تم میرے نبی کے فرزند کے حوالے کرنا. اولاد کس کی ہے؟ اولاد میرے بڑھاپے کو سنبھالنے کے لیے کیا؟ اصل میں اگر دیکھیں اولاد ہمارے بڑھاپوں کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے. ہماری اولاد کا اصلی کام یہ ہے کہ خدا نے ایک امانت ہمیں دی ہے دین کی صورت میں، قرآن اور اہل بیت کی صورت میں. ہم نے اولاد بنانی ہے جو یہ امانت اٹھا سکے اپنے ہاتھوں میں. اولاد اس لیے ہوتی ہے
باقی بھائی میں پلوں گا یا نہیں پلوں گا، میں بڑھاپے میں آ جاؤں گا، تو میں جب جوان تھا تو کون پال رہا تھا مجھے؟ میں پال رہا تھا اپنے آپ کو. جب جوان تھا تب بھی خدا پال رہا تھا، بوڑھا ہوں گا تو کون پالے گا؟ خدا پالے گا. کیا کیا خدا نہیں دکھاتا ہم لوگوں کو. تو اعزان محترم، ہمیں دیکھنا ہوگا بھئی یہ جو حب اہل بیت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے. اس نعمت کا شکر نعمت کیا ہے؟ اور نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کفران نعمت ہو گیا تو میں نے عرض کیا کفران نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ چند نعمتیں کم ہو جائیں گی، بہت خطرناک صورتحال بنتی ہے، انسان دین ایمان سے محروم ہونے لگتا ہے. اگر ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے تو تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے بی بی کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نعمت محبت اہل بیت اطہار شکر کیسے بجانا ہے؟ کئی راستے ہو سکتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ شکر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ شکر ہوتا ہے جو لفظ کے ذریعے بجا لاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہی جو جملہ کہا یہ شکر ہو گیا. آپ تسبیح پڑھتے ہیں 33 دفعہ آپ کہیں گے الحمدللہ، شکر ہو گیا. البتہ کہنے میں فکر نہ ہو تو وہ کہنا بھی نہیں ہوا. بھئی ایک آدمی سوتا ہوا ہے، سوتے کے دوران قرآن پڑھتا جا رہا ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کسی بھی وجہ سے اس کی زبان سے نکل رہا ہے، شاید ایک نورانیت نصیب ہو رہی ہوگی، لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے ایک نظر کی تھی 1 سپارہ قرآن پڑھوں گا، وہ جو میں نے سوتے میں پڑھا وہ پورا ہو گیا. نہیں، یہ نہیں ہوا. سوتے ہوئے پڑھے گا کیا پتہ. اب ایک آدمی کھڑا ہے، وہ جناب الحمدللہ 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 اس نے 33 دفعہ کہا، تسبیح کے اندر اسے پتہ ہی نہیں چلا الحمدللہ کہا ہم نے. جب وہ پہنچا اس 33 34 میں، جس کو ہم لوگ امام کہتے ہیں، وہاں پہنچا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب سبحان اللہ شروع کرتا ہے. شاید تھوڑی بہت نورانیت مل جائے گی، لیکن وہ بات نہیں بنے گی. وہ بات کیسے بنے گی؟ الحمدللہ کہہ رہے ہو، خدا کی نعمتیں سوچو، کیا کیا نعمتیں دی ہیں خدا نے، سوچو. اچھا، جس نعمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو نا، اس کو سب سے پہلے سوچ لو. مثلا فرض فرمائیے میں جناب الحمدللہ میرے جیسا آدمی پڑھنے لگے الحمدللہ تسبیح کے دوران، میں نے کہا الحمدللہ، تو مجھے یاد آیا کہ میرا نام کافی مشہور ہو گیا ہے، یہ میں نے بہت غلط کیا. اس کا مطلب میں سمجھ رہا ہوں یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. نہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت نہیں، اس سے بڑی نعمتیں خدا نے دی ہیں. اس سے بڑی کیا نعمت دی ہے؟ یہی کہ اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. شہرت میں کیا رکھا ہے؟ مر جاؤں گا قبر کے نیچے کون سی شہرت کام آئے گی؟ 5 لوگ مجھے جانتے ہیں، میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی طاقت ہے، میرا اتنا پیسہ ہے، ایک رات نیچے جانا ہے، کیا بچے گا؟ ہاں، حب اہل بیت کام آئے گی، قبر کو بھی نورانی کرتی ہے، حب اہل بیت کام آتا ہے. بھئی آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے نا، ڈسٹنگوش کرے اس میں اصل کون سا ہے. تو مثلا میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ میرے نام کا پوسٹر لگ گیا، یہ اصل ہے؟ یہ دھوکہ ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کی سعادت دی بھی ہے، یہ اصل ہے. اصل یہ ہے کہ ان کے چند چاہنے والے یہاں پہ جمع ہیں، ان کا نام سننے کے لیے مجھے سعادت مل رہی کہ میں ان کا نام سناؤں، یہ اصل ہے. یہ اصل ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس محفل میں آئے، مجلس میں آئے، میں نے چند باتیں کہیں، ان کی محبت بڑھ گئی، یہ اصل ہے. اور خدا نہ کرے میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ ان کی محبتیں خراب ہو گئیں، لا الہ الا اللہ، اب میں نے لی مصیبت کر لی اپنے لیے. کیوں؟ اب یہ نعمت میرے ہاتھ سے جائے گی. نعمت ہاتھ سے جائے گی. حب اہل بیت ہوتا کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کر دیا، اب میں اس کے اوپر واپس نہیں جاؤں گا، اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہوں. میں اس محبت کو شکر کے مرحلے میں لانا چاہوں، میں کیا کروں؟ پہلا مرحلہ، لفظ میں شکر کرو.
لیکن لفظ میں شکر کیسے کروں؟ سوچ کے کروں، سوچ کے کریں۔ تو جب آپ تسبیح میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو کم سے کم 3-4 دفعہ 5 دفعہ الحمدللہ 6 دفعہ الحمدللہ کہتے کہتے جو پہلی نعمت سوچیں وہ یہی نعمت سوچیں، خدا تیرا شکر، تو نے اہل بیت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، الحمدللہ۔ اور باقی نعمتوں کو بھی سوچیں، آپ کو خاندان دیا ہے، نعمت ہے، آپ کو مثال کے طور پر گناہوں سے بچا لیا ہے، یہ نعمت ہے، حلال روزی کمانے کی سعادت دی ہے، نعمت ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، نعمت ہے، الحمدللہ۔ یہ ساری نعمتیں، بچے ماشاءاللہ اس طرح کے دیے کہ جو دین کا نام لینے کے لیے تیار ہیں، مثلا عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں، مثلا، جو ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نیکسٹ جنریشن کے اندر، اگلی نسل کے اندر کوئی آپ کے اس فکر کو لے کے چل رہا ہے۔ انبیاء طلب کرتے تھے، انی جاعلک للناس اماما، جیسے ہی خدا نے کہا ہم نے تم کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا، حضرت ابراہیم نے پہلا سوال کیا کیا؟ ومن ذریتی، خدا میری نسل میں سے۔ انبیاء کا یہ دماغ کے اندر ہدف ہے، جیسے ہی خدا نے کہا ہم نے تمہیں امام بنایا پوری انسانیت کے لیے، انہوں نے نہیں کہا کتنے عرصے کے لیے بنایا، انہوں نے کہا نہیں میں تو ہوا، میری ذریت میں سے کیا؟ تو یہ پہلی فکر جو انسان کے اندر آتی ہے وہی کہ خدا نے اولاد دی ہے، نعمت دی ہے، شکر بجا لاؤں، کیا کروں؟ لفظ میں شکر بجا لائیے، الحمدللہ کہتے وقت اہل بیت کو یاد کریں۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا کا احسان ہے، کچھ مستحبات ہم لوگ نماز میں واجبات کی پابندی کی طرح کرتے ہیں، ہے مستحب، لیکن ہم لوگ واجبات کسی پابندی کی طرح کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، بغیر اس کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن ہم کرتے پابندی سے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر نماز کے آخر میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کوئی نہ کہتا ہو، واجب کسی پابندی سے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ قنوت پڑھتے ہیں، واجب نہیں ہے، نہ رکن ہے نہ غیر رکن ہے، مستحب ہے، لیکن پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یعبأ، قل، اے نبی ان کو بتا دو، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم لوگ اللہ کو نہ پکارو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کیوں دوسرے فرقے قنوت کی نعمت سے محروم رہ گئے، اور خدا نے اس فرقے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قنوت کی سعادت دی ہوئی، یہ بھی ان کا ہی لطف و کرم کہ ان کی وجہ سے ہمیں قنوت کی سعادت ملی ہوئی ہے۔ اچھا اب آپ قنوت میں کیا مانگیں؟ دنیا جہان میں جو مانگنا ہے مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، درود بھیجو، جو کرنا ہے کرو۔ میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں اور عرض کروں گا، جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا ایک دعا مانگنا ضروری ہے یا 10 بھی مانگ سکتے ہیں؟ 10 مانگو، رب زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین، آیہ کریمہ پڑھو، آیہ کریمہ پڑھنا، رب زدنی علما وعملا، آیہ کریمہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی یہ آیہ کریمہ کثرت کے ساتھ پڑھے خدا اس کو امام کی نصرت کی سعادت دے دیتا ہے۔ کسی عارف نے بتایا کسی کو کہ یہ آیہ کریمہ صبح شام 40 مرتبہ پڑھو، صبح شام 40 مرتبہ پڑھو، امام کا دیدار ہوگا۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک نفس کی حالت بھی شامل ہوتی ہے، اگر ایک ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے یہ تم یہ کام کرو تمہاری صحت ایسی ہو جائے گی، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جس میں وہ یہ پڑھے گا۔ ممکن ہے وہی علاج جو ایک صحت مند انسان کو مزید صحت دلا دے، کسی بیماری کو اور خراب کر دے۔ تو یہ نسخے ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ایک عارف نے کسی کو کہا، اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ بتائیں، میں نے امام کا دیدار کرنا ہے۔ اس نے کہا کرو، یہ کرو۔ اس نے کیا، 40 دن گزر گئے، امام کا دیدار، کہنے لگا مجھے تو نہیں ہوا۔ آیا ان عارف کے پاس، کہا بھائی میں نے تو اتنا پڑھا، مجھے تو دیدار نہیں ہوا۔ فرمایا ہوا۔ کہا ہوا؟ کب ہوا؟ کہا تم فلاں جگہ گئے تھے، تمہارے سامنے ایک سید آ رہے تھے، تم نے دیکھا تھا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا۔ کہنے لگا لیکن یہ کیسا دیدار تھا کہ میں اس وقت پہچان ہی نہیں پایا؟ کہا اس کے لیے اس سے بڑھ کر پڑھنا پڑے گا۔
اس سے بڑھ کے محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھنا ایک بات ہے، پہچاننا ایک اور بات ہے۔ ماننا ایک بات ہے، خدمت گزار بننا یہ ایک اور بات ہے۔ مانتے تو ہم سب ہیں، خدمت گزار کتنے ہیں؟ بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بک جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے جیسا آدمی خدمت کرنے کے نام پہ بیٹھتا ہے مجلس پڑھنے، پھر بعد میں لوگ عزت دیتے ہیں تو اسی عزت پہ خوش ہو جاتا ہے، معاملہ ختم۔ عزت کے لیے پڑھی تھی نا، شہرت کے لیے پڑھی تھی، مل گئی، اب خدمت گزار کیوں کہلاؤ گے؟ تو مثال کے طور پر میرے جیسا 1000 مجلس پڑھنے والا کبھی میدان حشر میں کھڑا ہو، لوگ اعلان کریں عزادار ذاکر حسین کھڑے ہو، میں نہ کھڑا ہو پاؤں، خدا سے کہوں خدایا میں تو ذاکر تھا، تو خدا کہے گا نہیں تم ذاکر نہیں، تم شہرت طلب تھے، ہم نے تمہیں شہرت دلا دی، تمہارا معاملہ ختم ہو چکا، تمہارا معاملہ کچھ اور تھا۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی شکر بجا لائیں، کیسے شکر بجا لائیں؟ لفظ سے شکر بجا لاؤ، الحمدللہ کہو، ان کو یاد کرو۔ میں نے قنوت کی طرف عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں، یہ قنوت بہت اچھا موقع ہے۔ قنوت کی دعاؤں کو بڑا سلیکٹڈ پڑھیں، جو آپ کی زندگی کے اہداف ہیں وہ قنوت کی دعاؤں کے اندر لے آئیں، تاکہ آپ کو یاد رہے مجھے اور آپ کو کہ بھائی یہ مجھے قنوت میں پڑھنا ہے، تاکہ یاد رہے کہ یہ میری زندگی کا ہدف ہے۔ مثال کے طور پر یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بھائی مجھے خدا سے علم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، تو بھائی کہیں نہ کہیں پورے دن میں رب زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین یہ پڑھ لو قنوت میں، تاکہ یاد رہے کہ علم چاہیے۔ اتنی نفیس دعائیں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں دی، ان کی ذوات پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دوسرے فرقوں میں کبھی ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، شاید اگر خراب نہ کریں ہاتھ سے اپنے 80-90% دعائیں ائمہ اطہار کی دعائیں، نام نہیں لیتے کہ ان کی ہیں، چلو شاید خدا کبھی ہدایت دے بھی دے گا۔ 80-90% دعائیں، کیوں؟ خدا کے حضور گفتگو کا ادب اور کس کے پاس تھا؟ انہی کے پاس تو تھا۔ یہ نہ سکھاتے تو ہمیں پتا تھا کہ اللہم کے بعد کہنا کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے، اب دیکھیے انہوں نے سکھایا، کیا سکھایا؟ ذرا وہ دیکھیے وہ دعا جو ماہ رمضان کے اندر ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم املأ قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، کیا مانگا ہے! ان کو پتا ہے خدا اپنے دشمنوں کو اپنی محبت نہیں دیتا، ذرہ بھی نہیں دیتا، مکھی کے پر کے برابر ان کو محبت نہیں دیتا۔ امام نے وہی مانگا جو خدا دیتا ہی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے راستے پہ چلنے والوں کو۔ فرمایا اللہم املأ قلبی حبا لک، مجھے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ کیا مطلب؟ اب اس میں بڑی گہرائی ہے۔ خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ دنیا کی محبت کے لیے جگہ ہی نہ رہے، کیونکہ دنیا کی محبت تو دھوکہ ہے، یہ تو انسان کو مروا دیتی ہے۔ روایات میں ہمارے پاس موجود ہے، جو برزخ ہمارے پاس ہے نا، یہ اس ٹائپ کی کثافتوں کو دور کرنے کا ہاسپٹل ہے۔ یہ جو برزخ ہے یہ کثافتوں کو دور کرنے کی جگہ ہے۔ تو فرمایا ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہوئی، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مثلا میں کہوں گا بھائی میرے دل میں ذرہ برابر تو دنیا کی محبت ہوگی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے برزخ رکھیے۔ صرف ایک مشکل ہے، تھوڑی سی محبت ہوئی تب بھی برزخ 5-10 ہزار سال کی تو ہو ہی جائے گی۔ بہت لے کے بیٹھا رہا، لاکھوں سال جھیلنے پڑ جائیں گے، لاکھوں سال جھیلنے پڑیں گے۔ اس پہ یقین کر لو کہ حشر میں اٹھوں جنت میں جاؤں، دنیا کی محبت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہیں چھوڑ دو۔ اللہ سے فرمایا اللہم املأ قلبی حبا لک، اے خدا میرے سینے کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ملا، مل، بھر جانا اس کو کہتے ہیں، گلاس میں اگر اتنا آپ پانی بھر دینا کہ اب ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو باہر گر جائے گی، اس کو کہتے ہیں بھر گیا، مل۔
فرمایا میرے سینے کو، میرے دل کو، میرے قلب کو اس طرح، البتہ یہ میں نے 2-3 جو اصطلاحات اردو میں استعمال کی چونکہ سب استعمال ہوتی ہیں، عربی میں قلب لکھا ہے اور اس میں خود ایک نفاست اور ایک گہرائی ہے کہ قلب کیوں لکھا ہے۔ قلب میں خود ایک نفاست ہے، قلب محور ہوتا ہے تمام معرفتوں کا۔ اگر وہ جگہ جہاں پر ساری معرفتوں نے اترنا ہے اس میں دنیا کی محبت ہو تب آپ سمجھیں کیسی معرفت اترے گی؟ معرفت ہی نہیں اترتی۔ ایک گلاس میں 90% جگہ صاف ہے، 90% نہیں، 99% جگہ صاف ہے، ایک ڈاٹ پہ زہر لگا ہے۔ اب اس میں دودھ ڈال دیجئے، اب آپ کہیں گے بھائی 99% تو صاف تھا نا؟ نہیں، وہ 1% جو زہر تھا وہ کم کر گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ذرہ بھر بھی دنیا کی محبت ہوئی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پہلے ختم کرنی ہے، کہاں ختم کرو گے؟ یا دنیا میں ختم کر لو یا برزخ میں ختم۔ تو اتنی لے کے نہیں آنا کہ برزخ میں بھی ختم نہ ہو سکے، ورنہ تم کو محشر میں سالوں لگ جائیں گے پھر، اور محشر میں سال بہت ہوتے ہیں اور ہزاروں سال بھی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں فرمایا ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں روایات کے اندر کہ محشر میں بعض لوگوں کو ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ محشر بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گرم لوہے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ محشر آسان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں برزخ آسان ہے، اس کے مقابلے میں محشر سخت جگہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محشر میں سیدہ کا سایہ نصیب ہو جائے۔ درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس میں، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان محترم، ان سے ان کی محبت کا شکر بجا لاؤں، کیا کروں؟ لفظ میں کرو۔ لفظ میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہیں تو یہ سوچیں قنوت میں 5 تو قنوت پڑھیں گے ہی نا سب، گرچہ واجب نہیں ہے لیکن سب واجب نماز کے ساتھ تو قنوت پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ہم تو مستحب کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عادت پڑ گئی۔ کم سے کم واجب نماز کے ساتھ تو پڑھیں گے ہی نا، کم سے کم ان 5 قنوت میں سے ایک قنوت کم سے کم ایسا لے لو جس میں بی بی کی ذات پہ آنے والا درود پڑھ لو۔ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی میری بیٹی پر درود پڑھے، اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ جو درود ہوتا ہے یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا تو نبی اور ان کی آل پر درود بھیج، تو بھئی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو خدا سے دعا کی ہے، لیکن یہ دعا تعلق کا اظہار ہے، ورنہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے درود بھیجا، آپ نے کیا کیا؟ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جو درود آپ نے بھیجا وہ آپ کی محبت کا اظہار ہو گیا، وہ تعلق کا اظہار ہو گیا۔ بس بھائی ہمیں قیامت میں یہی تعلق چاہیے، اور یہ تعلق جتنا بڑھتا چلا جائے اچھا ہے۔ بچوں کے نام ہم اہل بیت کے نام پہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تعلق بڑھ جائے۔ اب بدقسمتی آ گئی، ہمارے خاندانوں کے اندر اہل بیت کے نام پہ نہیں رکھ رہے، کیوں؟ ماڈرن نیم رکھنے۔ کیا پاگل پنا، کیا بدقسمتی ہے! ان کے ناموں کو چھوڑ کے کیا نام لے رہے ہو؟ کوئی پارسی نام لے رہا ہے، کوئی انگریزوں کے نام لے رہا ہے، کوئی کفار کے نام لے رہا ہے، کیا ہو گیا عقل کو؟ اتنے خوبصورت نام جو قیامت کے دن جگمگائیں گے، جو قبروں کو منور کرنے والے نام ہیں، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں ہم یہ ستم کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ناموں میں اب بلاج میں اپنے سے ایک نیا ماڈل چل نکل رہا ماڈرن ٹائم میں کہ بھئی چلو نام بھی تبدیل کرو۔ کیوں نام تبدیل کریں؟ ہاں مثلا اہل بیت سے وابستہ لوگوں کے نام لے آؤ، سب کچھ کر لو، لیکن بھائی نام تو یہ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اس میں فضیلت ہے، اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی کہ مثلا جب سید الشہداء نے اپنے بچوں کے نام رکھے تو سب کے نام علی رکھے۔ بھائی سید الشہداء کو تو بہت نام پتہ تھے، کیوں سارے نام علی رکھے؟ تو یہ ناموں سے بھی جو دوری ہے نا، یہ بھی بعض اوقات مصیبت پڑتی ہے۔ اب کوئی ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، جناب وہ ایک آدمی ہے وہ جعفری ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں جعفری ہوں۔
جعفری نہیں کہلانا چاہ رہا، کیوں؟ اس کی ناک کٹ رہی ہے۔ آج تم دور کر رہے ہو اپنے آپ کو، کل خدا تمہیں دور کرے گا، تمہاری اولاد بھی دور جائے گی، کیونکہ تم پشیمان ہو رہے ہو نا، تمہیں پشیمانی شرمندگی ہو رہی ہے ان کے نام سے متصل ہوتے ہوئے۔ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی پتہ چل جائے نا کہ آج جو مہدی نام رکھے گا اس پہ گردن کٹے گی، تو فخر سے اپنے بچوں کا نام مہدی رکھیں۔ چلو آؤ، اسی پہ لڑ رہے ہو نا کہ ہم نام رکھیں گے تم مارو گے، ہم رکھیں گے، پھر بھی رکھیں۔ جو دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں مولانا ہمارے بچوں کو سیکیورٹی رسک ہو جائے گا، تو میں کبھی کبھی ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اگر سیکیورٹی رسک ہو جائے گا تو چلے جاؤ، لیکن پھر میں سوچتا ہوں یار سیکیورٹی رسک کیا بول رہے ہو، امن و امان دینے والا خدا ہے۔ اچھا ان کے نام پہ دولت ملتی ہے تو اچھی لگتی ہے، ان کے نام پہ شہادت ملتی ہے اچھی نہیں لگتی؟ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اتنے برسوں ان کے نام پہ رزق لیتے ہو، بے یم نہیں روز قلورا، 4 دن فخر اٹھا لو، 4 دن فاقہ اٹھا لو۔ محبت تو ایسی ہوتی ہے۔ اگر میرا بچہ مثال کے طور پر میں بچے کو پالوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے پاس پیسہ ختم ہو جائے، آج رات کھانا نہ کھلا سکوں اور وہ کھڑا ہو جائے کہ تم نے مجھے آج کھانا کیوں نہیں کھلایا، میرا دل جلے گا یا نہیں جلے گا؟ کہ بھائی اتنے سالوں بالآخر میں نے محنت مزدوری کر کے تجھے کھلایا تھا، آج میں نہیں کھلا پا رہا مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو تم میرے سامنے ایسے کھڑا ہوا ہے۔ جب کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے تو اب لوگ کہتے تھے مولانا اہل بیت کے نام پر ہمارے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ شرم کرو۔ اس وقت ہم یہ باتیں نہیں کہتے تھے اتنی سختی کے ساتھ، اب کہیں گے سختی کے ساتھ کہ بھائی شرم کرو۔ ان کے نام پہ عزتیں کمائی تھی تو اتنے فخر نہیں تھا کیا؟ تو 4 دن اگر سختی آ گئی تو کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہو کہ آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا؟ اٹھاؤ سختی بھی ان کے نام پر، اور اس میں تو فخر ہونا چاہیے تھا۔ بحمد اللہ رب العالمین اکثریت قاطع ہماری آبادی کی وہ ہے جس نے فخر کے ساتھ اٹھایا۔ کچھ لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، الحمدللہ سب نے عزت کے ساتھ اٹھایا، لہذا جب سختیاں ہوتی تھیں تو قوم زیادہ نکل آتی تھی۔ بحمد اللہ رب العالمین سرخرو بھی ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہمارا دشمن منہ چھپاتا پھر رہا ہے ہر طرف، الحمدللہ ہم وہیں پر ہیں جہاں پہ ہم تھے پہلے بھی، اور ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اپنے جلوسوں کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے مریں گے چاہے کٹیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ الحمدللہ آج بھی ہیں، کل بھی مناتے تھے آج بھی منائیں گے، کل بھی روڈ پہ آتے تھے آج بھی روڈ پہ آئیں گے، کل بھی مجلسیں کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی قیامت تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ تو آپ قنوت پڑھ رہے ہیں، ایک قنوت بی بی کے نام پر پڑھیں۔ کیسا درود پڑھیں؟ بھئی وہ درود ہمارے پاس موجود ہے، بچے کو رٹا ہوا ہے، قنوت کے اندر عادت بنا لیں۔ اور مجھے یقین ہے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اتنے اصرار کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کریں گے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ یہ درود ہے جو بی بی کی ذات کے لیے موجود ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اپنا روٹین بنانا، البتہ روٹین ایسا روٹین نہ ہو جس میں آپ کی توجہ نہ رہے، نہیں تو روٹین رکھیں لیکن توجہ رکھیے۔ یہ جملہ، یہ درود اتنا عجیب ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہے نا کہ مثلا خداوند متعال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو، بعد میں انبیاء جو دوسرے آئے ان کے ساتھ بھی مشہور ہے کہ جب ان کو سکھایا کہ پنجتن کا نام لو تو جو امام حسین کے نام پہ پہنچتا تھا وہ تڑپ جاتا تھا۔ اس درود میں بھی ایسا ہی ہے، یہ درود بھی ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ جب میں اور آپ اس درود کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بعلہا و بنیہا تک آتے آتے انسان کے اوپر ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ خود سیدہ کی ذات ایسی ہے، اور ان کے زوج امیر المومنین، ان کی اولاد سلام اللہ علیہ مجمعین، امام حسین، امام حسن مجتبیٰ، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم،
اور دوسری اولادیں جو آج تک جاری و ساری ہیں، پاکیزہ افراد پہ مشتمل پاکیزہ خاندان. خدا متعال فرماتا ہے شجرۃ طیبہ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ ہے جو پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں لیکن شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر زمانے میں اللہ کے اذن سے اپنے پھل دیتا رہتا ہے. سیدہ کی نسل طاہرہ ایسی ہے، ہر زمانے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے. کچھ ہوں گے جو شاید اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن اللہ نے گویا یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ نسل طیبہ پھل سے محروم نہیں رکھے گی لوگوں کو. اس نسل طاہرہ سے پھل ملتے رہیں گے. تو چاہے وہ پاکستان ہو تو علامہ عارف حسین حسینی جیسے لوگ، چاہے وہ عراق ہو تو شہید باقر الصدر، شہید باقر الحکیم اور دوسرے نسل سادات سے حاصل ہونے والے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں. ایک جملے میں آخری مصائب کی طرف لاتے ہوئے، بی بی کا ہم پہ بہت احسان ہے، بہت احسان. بی بی کی قربانیاں، جو کچھ انہوں نے جھیلا، جو کچھ اولاد طاہرہ کے ذریعے سے جھیلا، آپ خود دیکھیے. چلو ہم تو نبی کی امت میں ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ نبی کی نسل میں ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں ہی، چاہے امتی ہونے کے ناطے ہوں چاہے نسل ہونے کے ناطے ہوں. لیکن اگر اس بات کو نہ بھی ذہن میں رکھیں، صرف ایک سوال پوچھیں ہم، کوئی نبی ہے جس کی 12 نسلیں شہید ہوئی ہیں؟ ہے کوئی نبی؟ بھائی ایک شہادت نسل نے دی، دوسری نسل نے شہادت دی، آخر 11-12 نسلیں شہید ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ تو 11-12 نسلیں میں بھی کم کر کے کہہ رہا ہوں، 40-40 نسلیں رسول اللہ کی نسل سے شہید ہو رہی ہیں. کوئی نبی ہے؟ اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی کوئی نبی ہے جس کا نواسہ ذبح ہوا ہو؟ کوئی نبی ہے ہمارے سامنے؟ انبیاء نے قربانیاں دی ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کی قربانیوں کو خدا نے بزرگ قرار دیا ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم جیسا بھی قربانی دیتا ہے تو فرماتا ہے اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جزا میں ہم ایک ذبح عظیم لائیں گے. اور جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ذبح عظیم آ گیا، ذبح عظیم آ گیا. اور عزیزو یہ نسل طاہرہ اتنا عجیب مفہوم ہے. ایک مولا امیر المومنین کے سر اقدس کے اوپر جب تلوار کا زخم لگا اور تلوار میں زہر بھی تھا، تو ایک طرف سے زخم تھا شمشیر کا، دوسری طرف سے اثر تھا زہر کا. تو جن لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا، غور کیا، تو انہوں نے کہا کہ علی کی اولاد میں اب جو بھی آئیں گے یا شمشیر سے ذبح ہوں گے یا زہر سے مارے جائیں گے. اب یہ ہوگا چونکہ امیر المومنین نے اپنی اولاد پر آنے والی ساری مصیبتوں کو خود جھیل کر دکھا دیا، خود جھیل کے دکھا دیا. تو عزیزو اگر میں اس قانون کو استعمال کروں سیدہ طاہرہ کے معاملے، تو عزیزو اب آپ کو کربلا اور اس کے اطراف میں بی بی کی اولاد طاہرہ کو جو مصیبت نظر آتی ہے وہ سب مصیبتیں سیدہ طاہرہ نے پہلے اٹھا لیں. تو اگر آپ نے سنا کہ عصر عاشور حسین کی بچیوں کو تماشے لگے
اور ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں ہے کہ سید الشہداء کی یتیم بچیوں کو تماچے لگے، تو اب سمجھ لو کیوں سیدہ طاہرہ نے تماشا گایا۔ اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ بی بی زینب دربار میں گئی تو سوچو کہ سیدہ طاہرہ دربار میں کیوں گئی۔ اور اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ بیویوں کو دشمنوں کے ضربیں اٹھانی پڑی، دشمنوں کے تانے اٹھانے پڑے، تو بس ایک جملہ سوچ لو کہ سیدہ دربار میں گئی اور کھڑی رہی، کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا تھا۔ اور بی بی کے اوپر کون کون سی مصیبتیں ہوئیں، وہ مصیبتیں جن کو بیان کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اشارے موجود ہیں۔ ان اشاروں میں سے ایک اشارہ بس میں اتنا عرض کروں گا کہ ذرا ایک لمحہ سوچئے گا، جب مولا امیر المومنین بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ماں کے غم میں رونا لیکن آواز اونچی نہ کرنا، کہیں اغیار تک آواز نہ پہنچے، پھر ایک لمحہ ام سلمہ نے بیان کیا جب مولا امیر المومنین نے امامہ اتار کر سر پیٹنا شروع کر دیا، امامہ اتار کے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ام سلمہ کا بیان فرمایا، میں مولا امیر المومنین کے پاس آئی ہے علی، آپ نے صبر کرنے کو کہا، آپ نے آواز کو کم کرنے کو کہا۔ امیر المومنین شیر خدا صاحب ذوالفقار حیدر کرار ماتم فرما رہے ہیں۔ بس آخری عزیز و روایت اگر عرض کروں، وہ لمحہ آیا جب مولا سید الشہداء سے کہا اپنی ماں سے الوداع کرو۔ امام حسین کا ایک خاص مقام ہے، بی بی امام حسین کو چاہتی ہیں، بس ایک موقع پہ امام حسین نے فرمایا میں الوداع نہیں کروں گا، میری ماں مجھے الوداع کرے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فاطمہ کے کفن کے بدر ٹوٹے، حسین کو اپنے وجود سے لگا لیا اور ندائے غیبی آئی ہے علی بچے کو ماں سے جدا کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے پاک پروردگار، جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو اس ظلم کو سن کر خوش ہوئے اے پاک پروردگار انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، سیدہ طاہرہ کی اولاد کو تو نے نصرت نصیب فرمائی، سرفرازی نصیب فرمائی، ان کی سعادتوں میں طاقتوں میں مزید اضافہ فرما، ان کے فرزند کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ماتم حسین۔